بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم سبق نمبر 25 کی مشق حل کریں گے۔ ہماری مشق کے اندر سب سے پہلے سوالات ہیں، آئیے ان سے ابتدا کرتے ہیں۔ ہمارا سب سے پہلا سوال ہے الاسئلۃ کم قسما للمعتل وما هو الاول منها۔ معتل کی کتنی اقسام ہیں اور ان میں سے پہلی قسم کون سی ہے؟ معتل کی 3 اقسام ہیں۔ معتل کی پہلی قسم مثال ہے، دوسری اجوف ہے اور تیسری ناقص ہے۔ مثال ایسے معتل کو کہتے ہیں جس کے فا کلمہ کے اندر حروف علت میں سے کوئی حرف پایا جاتا ہو، اور اجوف اس فعل کو کہا جاتا ہے جس کے عین کلمہ کے اندر حرف علت پایا جاتا ہو، اور ناقص اس فعل کو کہا جاتا ہے جس کے لام کلمہ کے اندر حرف علت پایا جاتا ہو۔ اور اس کے علاوہ بھی 2 اقسام تھیں، لفیف مقرون اور لفیف مفروق۔ لفیف مقرون وہ تھی کہ جس کے اندر 2 حرف علت اکٹھے آ جائیں، اور لفیف مفروق اس کو کہتے ہیں جس کے اندر 2 حرف علت تو ہوں لیکن دونوں اکٹھے نہ ہوں، درمیان میں کوئی فاصل ہو۔ یہ تھا ہمارا جواب پہلے سوال کا۔ ہمارا دوسرا سوال ہے متى تسقط الواو فی المضارع وجوبا۔ مضارع کے اندر وجوبی طور پر کب واو ساقط ہوتا ہے؟ تو یہ قاعدہ یعید تھا جو ہم نے پڑھا۔ اس قاعدے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ واو جو علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان پائی جائے، یا پھر علامت مضارع مفتوحہ اور فتحہ کے درمیان میں واو ہو، لیکن یہ دوسری صورت کے اندر فتحہ والی صورت میں یہ شرط تھی اس فعل کا عین یا لام کلمہ حروف حلقی میں سے ہونا چاہیے، تو ایسی صورت کے اندر ہم واو کو وجوبی طور پر ساقط کر دیں گے۔ اسی مثال ہم نے یجدو پڑھی تھی، اصل میں یوجدو ہے۔ اب یا علامت مضارع مفتوحہ ہے، اس کے بعد واو ہے اور واو کے بعد کسرہ پائی جا رہی ہے، اس لیے ہم نے وہاں پر واو کو ساقط کیا۔ اور یہبو یہاں پر یوہبو تھا، یہاں ہم نے اس قاعدے کے اندر ایک شرط کو بڑھایا تھا۔ وہ شرط یہ تھی کہ یا علامت مضارع مفتوحہ اور فتحہ کے درمیان اگر واو آ جائے تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کا عین یا لام کلمہ حروف حلقی میں سے ہے یا نہیں ہے۔ تو یہاں حروف حلقی میں سے موجود ہے، ہاں موجود ہے، اس لیے ہم نے اس کو ساقط کر دیا۔ ہمارا تیسرا سوال ہے بین القاعدۃ الثانیۃ والثالثۃ مع الامثلۃ المفیدہ۔ قاعدہ نمبر 2 اور قاعدہ نمبر 3 کو مثالوں کے ساتھ بیان کیجیے۔ قاعدہ تفصیل کے ساتھ پہلے گزر چکا ہے، اس لیے ہم اس کو دوبارہ نہیں دہراتے، پچھلا سبق سن لیا جائے۔ ہمارا اگلا سوال ہے ما حکم الواو والیاء اذا وقعتا فی فاء باب الافتعال۔ باب افتعال کے فا کلمہ کے اندر جب واو یا یا واقع ہو جائے اس کا کیا حکم ہے؟ یہ ہم قاعدہ نمبر 4 میں پڑھ چکے ہیں کہ اگر فاء افتعال کے اندر واو یا یا اصلی آ جائیں، ایسے نہ ہوں جو حمزہ کو تبدیل کر کے لائے گئے ہوں، تو ان صورت کے اندر ہم واو اور یا کو تا کے اندر تبدیل کریں گے اور پھر 2 تا کا آپس میں ادغام کر دیں گے، جس کی مثال ہم نے اتقادا و اتصرا پڑھی تھی، جو اصل میں ایتقادا اور ایتصرا تھے۔ ہمارا آخری سوال ہے ما ہی القاعدۃ الخامسۃ والسادسۃ بینہما مع الامثلہ۔ قاعدہ نمبر 5 اور 6 کیا تھا، اس کو مثالوں سے بیان کیجیے۔ یہ بھی تفصیل کے ساتھ پچھلے اسباق میں گزر چکا ہے، اسی میں سن لیا جائے۔ قاعدۃ وجوہ و اشاح اور قاعدۃ واصل و ویصل، یہ گزر چکا ہے، اس کو پچھلے سبق کے اندر سن لیا جائے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارا اگلا سوال ہے طبق القواعد المذکورۃ فی الآیات والامثلۃ التالیۃ۔ آنے والی آیات اور مثالوں کے اندر مذکورہ قواعد کو جاری کیجیے۔ سب سے پہلے قاعدہ نمبر 1 کی مثالیں ہیں امثلۃ القاعدۃ الاولی۔ قاعدہ نمبر 1 کی مثالیں۔ قاعدہ نمبر 1 یزر تھا، جس کے اندر ہم نے واو کو وجوبی طور پر ساقط کیا تھا، اس لیے کہ وہ واو علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے بیچ میں آ رہی ہوگی، یا پھر علامت مضارع مفتوحہ اور فتحہ کے درمیان میں ہوگی لیکن اس کے اندر عین یا لام کلمہ حروف حلقی میں سے ہوگا۔ تو آئیے یک کے بعد دیگر مثالوں کو حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلی مثال ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى۔ یہاں پر محل استشہاد ہے تزیرو۔ تزیرو اصل میں ہے توزیرو،
علامت مضارع مفتوح اور کسرہ کے بیچ میں واقع ہونے کی وجہ سے واو کو ساقط کر دیا گیا ہے۔ اگلا جملہ ہے وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، یہاں محل استشہاد ہے تصیفو، تصیفو اصل میں تھا توصفو، واو کو یہاں حذف کیا گیا قاعدہ یعدو کے تحت۔ آگے ہے یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، یہاں محل استشہاد یہبو ہے جو دو جگہ واقع ہوا ہے۔ یہ وہب سے مضارع کا صیغہ ہے، اصل میں تھا یوہبو۔ اب یوہبو یا علامت مضارع مفتوحہ اور واو کے بعد فتحہ موجود ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ اس کا عین یا لام کلمہ حروف حلقی میں سے ہونا چاہیے، تو ہاں حروف حلقی میں سے ہے، اس لیے یہاں پر ہم نے اس کو ساقط کر دیا۔ ہمارا اگلا جملہ ہے یوم تجد کل نفس ما عملت، تجد اصل میں تھا توجد، ہم نے اس کو قاعدے کے تحت حذف کیا۔ آگے ہے یصل یصلانی، اصل میں یوصل یوصلانی، قاعدہ یعیدو کے تحت یہاں پر واو حذف کی گئی۔ آگے ہے لم یرد لم یردا، یہ اصل میں تھا لم یورد لم یوردا، ورد یریدو اصل میں ورد یوردو تھا، یہاں پر بھی واو محذوف ہے قاعدہ یعیدو کے تحت۔ آگے لا یزن لا یزنانی، اصل میں یوزن یوزنانی، لا یوزن لا یوزنانی۔ یصف الجد لأحفاله ایام طفولته، یصف اصل میں ہے یوصف۔ اما ترثون مال ابیکم، ترثون اصل میں تورثون، ورث یرث اصل میں ورث یورث۔ هؤلاء یصلون الرحم، یصلون اصل میں تھا یوصلون، تو یہاں پر بھی واو حذف کیا گیا قاعدہ یعیدو کے تحت۔ تو یہ چند مثالیں میں نے آپ کے لیے حل کر دی ہیں، یہاں پر چند اور مثالیں ہیں جو آپ خود حل کر لیجئے قاعدے کی مناسبت سے۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم قاعدہ نمبر 2 اور دیگر قواعد کی مثالیں حل کریں گے۔ تو ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔